حضرت عمر فاروق سے فرمایا اے عمر تو میرے ساتھ اتنی محبت ہے؟ کہا یا رسول اللہ بے انتہا. اتنی بے انتہا، ہر چیز سے زیادہ، مال دولت گھر بار بیوی بچے ماں باپ سب سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے. فرمایا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ اپنی جان سے زیادہ. فرمایا آگے آؤ. آپ کے سینہ مبارک پہ ہاتھ رکھا، دام فرمایا، فرمایا آپ بتاؤ. کہا یا رسول اللہ اپنی جان سے بھی زیادہ. تو یہ نہیں فرمایا کہ اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ سے محبت نہ ہو. یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ درجنوں حدیثیں حضور اپنی طرف حضرت حسان کو منبر پہ بٹھایا، فرمایا حسان ان کافروں کو بتاؤ میری شان. شاعر دربار رسالت تو کیا لکھ رہی وَحَسَانَ مِنْ قَلَمْ تَرَکَتْ تو ہے نہیں کہ آپ سا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھے ہی نہیں. وَحَسَانَ مِنْ قَلَمْ تَرَکَتْ تو ہے نہیں وَجَمَالُ مِنْ قَلَمْ تَلِدٍ نِسَاؤ. کیا محبوب آپ جیسا حسین و جمیل دنیا کی خواتین میں سے کسی عورت نے پیدا ہی نہیں. خلقتا مبرہم من کل عیب، آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا. خلقتا مبرہم من کل عیب، کوئی نقص نہیں کوئی عیب نہیں. کأنک قد خلقتا کما تشاء. اس سے مختصر یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے. وَأَحْسَنَ مِنْ قَلَمْ تَرَکَتْ تو عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْ قَلَمْ تَرَکَتْ تو عَيْنِي وَجَمَالُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آپ کو اللہ نے ایسا پیدا فرمایا جیسا آپ چاہتے تھے. یہ نہیں فرمایا اللہ نے آپ کو ایسا چاہا جیسے اللہ چاہتا تھا، نہیں. آپ کو اللہ نے ایسے بنایا جیسے آپ چاہتے تھے. جیسا جیسا آپ کہتے گئے اللہ ویسے درست چلاتا گیا. المصور الحکیم، یہ ساری کائنات کا مصور کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. آپ کو کیسا بنایا؟ جیسا آپ چاہتے تھے، جیسی کیسی آپ کی خواہش تھی اللہ ویسے بناتا گیا، اسی طرح کی ڈرائنگ کرتا گیا. جب یہ بات حضرت حسان منبر رسول پہ بیٹھے ہوئے فرما رہے ہیں، حضور خوش ہو رہے ہیں، تبسم فرما رہے ہیں، آپ اٹھے اور اپنی چادر مبارک اتار کر ان کو عطا فرمائے. یہ جو نعت خوانوں کی خدمت کرتے ہیں یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضور بہت خوش ہوئے. تو اب یہ ساری باتیں وہ ہیں، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ حسان یہ کیا کہہ رہے ہو کہ کسی نے اس طرح حسین نے جمع. بڑے بڑے انبیاء ہوئے، 1,24,000 نبی دنیا میں آئے. یوسف علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، اتنے بڑے بڑے جلیل القدر. ابراہیم نہیں، وہ سارے بھی تو اچھے تھے، حسین تھے، خوبصورت تھے. یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ کسی ماں نے چلا ہی نہیں؟ خوش ہو رہے ہیں کہ تم جو کہہ رہے ہو ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیوں کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے کائنات میں میرا نور تخلیق کیا. آدم ابھی مٹی گارے میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. آدم کا بھی خمیر بنایا جا رہا تھا، اس وقت میں نبی تھا. تو ثابت ہوا حضور کی نبوت یہ حسب و نسب کی محتاج نہیں. اور جس کے ساتھ حسب نسب شروع ہوتا ہے وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام، پہلے نبی. ان کا تو ابھی جو ہے وہ وجود ابھی گارا بنا پڑا، ابھی گارا بنا ہوا ہے. فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا. اور اللہ نے سب سے پہلے کائنات میں کوئی چیز پیدا کی تو کیا تھا؟ میرا نور. اپنے نور سے الگ کیا. پھر فرمایا کہ میں پاک پشتوں میں اور پاک رحموں میں رہا ہوں. بظاہر شریعتاً جب ہم حضور کا تعارف پڑھتے ہیں، سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو اس میں کیا ہے تعارف؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد المناف بن حضرت ہاشم بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن لوئی. اسی طرح چلتے جائیں اوپر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، آپ کی ان کی ہر اولاد ہے. یہ حضور کا ظاہری کیا ہے؟ انٹروڈکشن ہے. آپ کس کے نتیجے ہیں؟ حضرت ابو طالب کے، حضرت امیر حمزہ کے. آپ کے نواسے حضرت امام حسن حسین، آپ کی صاحبزادی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، آپ کے چچا زاد بھائی
حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا اور داماد بھی ہیں. یہ کیا ہے حضور کا ظاہری شجرہ. آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ. اچھا یہ جو شجرہ ہے یہ تو ہوگی شریعت محمدی. یہ کیا ہے؟ شریعت محمدی. اور حقیقت محمدی کیا ہے؟ فرمایا کہ کچھ بھی نہیں تھا کائنات میں, ابھی آدم کا خمیر بنا ہوا تھا, میں اس وقت بھی نبی تھا. شب معراج بیت المقدس مسجد اقصی ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں یا راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا. 1,24,000 انبیاء علیہ السلام پیچھے کھڑے ہیں. سب سے کم عمر بچہ, سب سے کم عمر نوجوان, ان کے بچے تھے نا جو پیچھے کھڑے تھے. ابراہیم علیہ السلام پیچھے, ان کی آنے والی نسلوں کے آگے جا کے حضور آتے ہیں ہزاروں سال بعد آدم علیہ السلام کی پیدا. آدم علیہ السلام جو ہیں سارے نبیوں کے بعد وہ بھی پیچھے کھڑے کام رہے. چکر کیا ہے؟ 63 سال عمر ہے ٹوٹل. ٹوٹل عمر کتنی ہے کن کی؟ جن کا ہم میلاد منا رہے ہیں. ٹوٹل عمر 63 سال. اور یہ جو 1,24,000 پیغمبر آگے پیچھے کھڑے ہو گئے اپنے اپنے مزاروں سے نکل گیا, اپنے اپنے مزارات میں تھے نا, اپنے مزارات مقدسہ میں تھے, تو وہاں سے نکل کر آ گئے اور آ کر پیچھے صف بستہ ہو گئے. حضور نے امامت فرمائی. آپ کیا ہیں؟ امام الانبیاء, سب نبیوں کے امام. سارے پیچھے کھڑے ہیں. کسی کے بچے کی عمر ہے 500 سال, کسی نبی کے پوتے کی عمر ہے 800 سال, کوئی 600 سال. نوح علیہ السلام کھڑے ہیں 1000 سال کے پیچھے. بڑے سے بڑھ کر بڑے بڑی عمروں والے بزرگ ساتھ. تو وجہ کیا ہے؟ سارے احترام میں پیچھے کھڑے ہو گئے. اب دیکھا جائے تو 51-52 سال کی عمر جب یہ واقعہ پیش آئے. سبحان اللہ سے اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اس وقت حضور کی عمر کتنی تھی؟ 51-52. تو وہ ایک نوجوانی کی عمر ہے. تو ان کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو یہ عمر تو کچھ بھی نہیں بنتی. ان کے تو چھوٹے سے چھوٹے بچے کی عمر جو ہے 200-400 سال کی ہے. تو اصل میں وہ احترام کس کا تھا؟ وہ اس نور محمدی کا اور نور خداوندی کا احترام. آدم علیہ السلام کو بھی پتا تھا اس نور کے صدقے ہی میری توبہ قبول ہوئی. حضور کی شان برا البرا. حضور جیسا نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا, مگر حضور ہمیں ایک پیغام, ایک مشن دے کر گئے, اس کو سمجھنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے نکل گیا, حضرت بلال کو کہا کہ وہ حبشن کے بچے. کیا کہہ دیا؟ وہ حبشن کے بچے. حضرت بلال رونے لگ گئے اور شکایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی کہ مجھے اس نے حبشن کا بچہ کہا ہے. بات تو صحیح تھی, کوئی بری بات تو نہیں تھی. حبشی قبیلہ سے تھے, حبشی خاندان سے تھے نا, تو حبشن کے بچے تھے, بات ٹھیک تھی. حضور کو جب پتا چلا منبر پہ تشریف فرما ہوئے, آپ نے فرمایا میں تو سمجھا تھا میں نے یہ ساری جہالتیں ختم کر دی, اتنی محنتیں کی ہیں, یہ سارا کچھ تو میں نے میڈیا میٹ کر دیا تھا, اپنے پیروں کے نیچے روم ڈالی تھی یہ چیزیں, ابھی تک تم ان چکروں میں پڑے ہوئے ہو. تو اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ حضرت ابو ذر روتے تھے اور حضرت سیدنا بلال کا پیر پکڑ کے اپنے منہ پہ ملا کرتے تھے, پاؤں مبارک پکڑ کے اپنے چہرے پہ ملتے تھے کہ آپ ہمارے آقا ہو, ہمارے محبوب ہو. کیوں کہ ہمارے آقا کے آپ محبوب ہو. تو پھر صحابہ کرام اتنے محتاط ہو گئے کہ وہ سارے صحابہ یا سیدنا بلال کے آگے پکارتے تھے. کیا وجہ یہ تھی کہ فرمایا سلمان من اہل بیت, سلمان میری اہل بیت سے. تو سلمان فارسی کے بعد یہ آتش پرست قبیلہ سے تھے, ایران سے گئے تھے. ایران کا پرانا نام فارس, فارس کے رہنے والے فارسی تھے اسی لیے کہتے ہیں, اور فارس میں بولی جانے والی زبان فارسی. تو فرمایا سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے. اب اہل بیت میں سے کیسے ہو گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ثابت ہوا
کہ جو ہم سے محبت کرے، جو ہماری اتباع کرے، اطاعت کرے، وہی ہمارا ہے۔ حضرت سلمان سے وہ پوچھتا تھا آپ کا خاندان، وہ کہتے تھے اسلام۔ آپ کے والد، وہ کہتے تھے اسلام۔ آپ کی قوم، کہتے تھے اسلام۔ اب جب تک ہم اپنے اوپر اسلام کو نافذ نہ کر لیں گے، اس وقت تک ان چکروں میں پڑے رہیں گے، پورے کے پورے داخل ہونا پڑے گا۔ فرمایا ہر مسلمان مرد اور عورتیں آپس میں سارے بہن بھائی، مگر ہم نبی پاک کی یہ بات مانتے کب ہیں؟ جب رشتوں کی بات آتی ہے کہیں آپس میں، تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں تسی ہندے کون؟ کیا پوچھتے ہیں؟ وہ اگر کہہ دے نا کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، رسول اللہ کی امت میں سے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ دسو تسی ہندے کون؟ یہ ہے وہ بات کہ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی، سارا کچھ ہے، نبی بھی ہے، مدینہ بھی ہے، کعبہ بھی ہے، حج بھی وہی، روزے بھی سارا کچھ وہی۔ اور جب یہ بات ہوتی ہے تو یہ ہمارے دماغ کہاں آ جاتی ہے؟ فوراً گھٹیا لیول پہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سینکڑوں سال رہے ہم ہندوؤں میں، سکھوں میں، وہ عادتیں، وہ فطرتیں وہ پڑ گئی ہمیں، کیونکہ ادھر ہوتی تھی یہ ذاتیں باتیں۔ اب یہ ترک باتیں ہیں، اتنا آسان نہیں ہے اس چکر میں سے نکلنا، لیکن اگر کوشش کریں تو اللہ نکال دیتا ہے، اللہ ان کے گھروں سے توق اتار دیتا ہے، اللہ ان کو آزاد کر دیتا ہے جو چاہیں گے۔ اللہ فرماتا تم میری طرف ایک قدم آؤ، میں تمہاری طرف 10 قدم آؤں گا۔ تم میری طرف ایک قدم آؤ، میں تمہاری طرف 10 قدم آؤں۔ تم میری طرف چل کر آؤ، میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ پہلا قدم ہم نے اٹھانا ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہر مسلمان پر فرض۔ اللہ تعالیٰ روزانہ جو ہے ہر مسلمان سے 96 سجدے مانگ رہا۔ کتنے؟ کیلکولیشن کریں 5 نمازوں کی کتنے بنتے؟ 96 سجدے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ روزانہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، یہ فرض ہے۔ جب تک موت واقعہ نہیں ہو جاتی ہر مسلمان عاقل و بالغ پر فرض ہے نماز۔ وہ فرض ہم ادا کریں نہ کریں، لیکن اس سے چھٹکارا نہیں۔ روز محشر کے جا گداز بوت اب گلی پرسش نماز بوت۔ سب سے پہلے قیامت کے دن کون سا سوال ہوگا؟ نماز کے بارے میں۔ تو آج صورتحال یہ ہے کہ مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں، مسجدیں ویران پڑی ہیں، 6 گھنٹے 8 گھنٹے مسلمانوں کی موبائلوں سے جان نہیں چھوٹتی۔ نماز جاتی ہے تو جائے فیس بک نہ جائے، نماز جاتی ہے تو جائے یوٹیوب نہ اپنے جگہ سے ہل پائے۔ یہ تلخ باتیں اندر سے جب تک سچے عاشق رسول نہیں بنیں گے تو اولیاء کاملین کا جو ہے نا گروہ، یہ سچے عاشق رسول تھے۔ وہ کہتے نہیں تھے ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں، دنیا کہتی ہے کہ یہ سچے عاشق رسول، عام بندہ ہی نہیں ان کو کہتے بلکہ مظہر نور خدا کہتے ہیں۔ مہدی بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ یہ ایک بندے کی بات ہو رہی ہے جو بظاہر بندہ ہی ہے، لیکن کیا برابر ہو سکتے ہیں سارے بندے؟ نہیں۔ اللہ نے فضیلتیں دی ہیں اپنے بندوں کو۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر، اللہ کے بریوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، اہل سنت اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ اولیاء کرام کی پوری فوج کھڑی۔ حضرت جنید بغدادی آپ کے ساتھ کھڑی، حضرت بایزید بستامی آپ کے ساتھ ہے، حضرت رابعہ بصری، حضرت بشر حافظ، حضرت ذوالنون مصری، حضرت سفیان ثوری، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی، بابا فرید الدین گنجی شکر ذوق الانبیاء، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صادق کلیری، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم، حضرت معروف کرخی، حضرت یعقوب چرخی، حضرت مجدد الفسانی، حضرت بہاء الدین ذکریہ ملتانی۔ نام لیتے جائے رات ختم ہو جائے گی، نام نہیں ختم ہوتے۔ اتنی ہستیاں پوری فوج آپ کے ساتھ ہے۔ ہم اس راستے پر ہیں جس پر اولیاء اللہ ہے۔ یہی راستہ وہ ہے جو سیدھا راستہ نمازوں میں مانگتے، سچا راستہ ہے یہ راستہ، سیدھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی طرف جا رہا ہے، اور ان سب کو فیض جو ہے مدینہ منورہ سے آ رہا ہے۔
चिश्तिया हो, कादरिया हो, कलंदरिया हो, नक्शबंदिया हो, सोरबंदिया हो, जितने भी रूहानी सलासल हैं तसव्वुफ के, उन सबको फैज कहाँ से आ रहा है? पावर स्टेशन मदीना मुनव्वरा में है, वहां से फैज आ रहा है और ये तकसीम किए जा रहे हैं। लाखों दुनिया फैज पा रही है। वजह क्या है? ज़ोहुल अंबिया कहते हैं उनको, ज़ोहुल औलिया नहीं, क्या ज़ोहुल अंबिया, नबियों जैसा ज़ोहद किया। फरमाया मेरी उम्मत के औलिया बनी इसराइल के नबियों का दर्जा रखेंगे। हदीस है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मुकाम जो है जिनको हासिल हुए, आज उनके नाम भी जिंदा, उनके मज़ारात भी जिंदा, उनके वो खुद जन्नती नहीं हो जाते, उनके पैरों में बाबे जन्नत खुल जाते हैं। उनके पैरों में बाबे जन्नत, बहिश्ती दरवाजा। 800 साल की तारीख है। कितने साल हो गए? 800 साल। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1400 साल। तो 1400 में से 800 निकाल दे। नबी पाक को 600 साल हुए थे उस वक्त जब ये दरवाजा वजूद में आया। और इसका तारीखी बैकग्राउंड क्या है, हिस्टोरिकल उसका क्या है, तारीखी पस मंजर कि हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का ये रूहानी मुशाहिदा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दरवाजे से गुजरे, पीछे सहाबा कराम गुजरे, पीछे औलिया कराम गुजरे, और हुजूर ने वहां से गुजरते हुए फरमाया मन दखला हाज़िल बाब अमन। ये अल्फाज रसूल पाक के बिजली दरवाजे के ऊपर आज भी लिखे हुए, जो भी यहाँ से गुजरेगा फला पाएगा, अमन पाएगा, जन्नत में जाएगा। अब ये बातें नर्सरी लेवल के बच्चे की समझ में नहीं आ सकती। एक नर्सरी का स्टूडेंट है, एक मैट्रिक लेवल का है, बीए लेवल का है और एक पीएचडी का है। ये सिलेबस पीएचडी का है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं पीर कामिल सूरत ज़िल्ले इला, सूरत ज़िल्ले इला, कलमे में क्या पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह। वो फरमाते हैं पीर कामिल सूरत ज़िल्ले इला, यानी आगे बता रहे हैं उसकी वजाहत, यानी दीदे पीर दीदे किबरिया। वो फरमाते हैं कि ये मेरा प्रैक्टिकल है, मेरा मुशाहिदा है। मैं दीन की तालीम देता था, मैं कुरान पढ़ाता था, मैं लोगों को आलिम दीन बनाता था, हाफिज़ कुरान बनाता था, मगर मुझे जब एक मर्दे कलंदर शमस तबरेज मिले हैं, उसने मेरी काया पलट के रख दी और मेरी आंखों के सामने वो हकीकतें आश्कार हुई जो किताबों में नहीं थी। ये इल्म बातिन है। हमारा एक जाहिर है और एक बातिन है। इंसान मजमुआ है दो चीजों का। इंसान क्या है? दो चीजों का मरकब है, एक जिस्म और एक रूह। जिस्म जो है इसकी खुराक हम खाते हैं, रोटी पानी जो भी जरूरियात हैं, तो इसके अंदर जो रूह है सिसक रही है, तड़प रही है, अजियत में है, उसको खुराक हम क्यों नहीं देते, ग़िज़ा क्यों नहीं देते? पैसों के पीछे भागे फिरते हैं। अल्लाह फरमाता है अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें ख्वाहिशात की, माल और दौलत की हिर्स और हवस ने तबाह कर डाला। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम्हारे जनाजे निकल जाते हैं, तुम्हें शर्म ही नहीं आती। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मतलब दुनिया और दीन ये दोनों साथ साथ हैं, मगर पूरे के पूरे दुनियादार ना बन जाओ, पूरे के पूरे माता परस्त ना बन जाओ, हक परस्त भी बनो थोड़ा सा। हक परस्ती जो है ये जरूरी है। माता परस्ती जो है ये इंसान, कब्रिस्तान भरे पड़े हैं कब्रों से, मुर्दों से, वहां पर लोग फैज लेने क्यों नहीं जाते? कब्रिस्तानों में लाखों कब्रें हैं, वहां फैज लेने क्यों नहीं जाते? वहां सोने के दरवाजे क्यों नहीं लगते? बिजली दरवाजे क्यों नहीं खुलते? वहां लोग मुरादें क्यों नहीं लेते? हाफिज हैं, कारी हैं, नेक लोग हैं, तहज्जुद गुजार हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं, वहां क्यों नहीं फैसले लेने देते? सवालिया निशान है, क्वेश्चन मार्क है। वजह उसकी ये है कि ये इंसान नमाजें पढ़ के नेक बन सकता है, शरीफ और नफ्स बन सकता है, ज़ोरुल अंबिया नहीं बन सकता। वो महकमा और है जो अंदर से इंसान को तब्दील करता है, उस मुकाम पर पहुंचाता है जहां अल्लाह फरमाता है कि मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। साबित क्या हुआ? उसके कान में बात करोगे तो सीधी अल्लाह के कान में जाएगी, उसकी नजर किसी पे पड़ेगी तो समझो अल्लाह की नजर कर्म हो गई।
اللہ فرماتا ہے میں سارا کچھ ہی بن جاتا ہوں. کیوں کہ اس نے سارا کچھ مجھے دے دیا تو مجھے بھی اب شرم آتی ہے کہ چھپاؤں. میں اپنا سارا کچھ اسے دے دیتا ہوں. میں خدائی خزانے اس کے حوالے کر دیتا ہوں کہ جو بھی آئے لوگ نام تیرا لیں گے, ڈنکے تیرے بجاؤں گا, فیض میں دوں گا, مرادیں میں دوں گا, ہر دعا میں قبول کروں گا, مگر ڈنکے کس کے بجاؤں گا؟ جس نے مجھے راضی کیا. فاذکرونی اذکرکم. اللہ اپنا وہ وعدہ پورا فرما رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو, میں تمہارے چرچے کر دوں گا, ڈنکے بجا دوں گا. تو دیکھ لیں صدیاں گزر گئی, ہزاروں کوششیں ہوئی, ہر دور میں فتنے پیدا ہوتے رہے, مگر تس سے مس نہیں ہوتی مخلوق. دادا صاحب نے کسی کو کارڈ بھیجے,